سے پہلے پی ایچ ڈی نام کی کوئی تنظیم نہیں رہی. جب پی ایچ ڈی بنی تھی تب ٹوٹ ٹوٹ کے وہ یہ فیملیز ہیں ان کا گٹھ بندھ رہا تھا. اور کل سے آپ نے دیکھا کہ دو فیملیز جو نام نہاد گٹھ بندھن جو جس کا انہوں نے نام دیا تھا پی ایچ ڈی، اب ان میں بھی درار پڑ گئی. ہم پہلے ہی کہہ چکے تھے یہ اپرچونٹس لوگ ہیں، یہ ایک ساتھ کبھی چل نہیں سکتے. اور ان کی جو پالیسیز ہے، ان کا جو ایجنڈا ہے، ان کا جو جھنڈا ہے وہ الگ ہے. اور ایک بار جب یہ پارٹیاں، خاص کر ان پارٹیوں کی بات، جب یہ اپنی ریلیونس کھو چکے تھے تو انہوں نے پی ایچ ڈی کے نام سے پھر ایک بار زندہ ہونے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے اس کو بھی نکار دیا. سجاد لون صاحب یا جتنے بھی دوسرے ساتھی تھے وہ سب چھوڑ کے گئے. اب عبداللہ اور مفتی رہ گئے تھے. کل سے جو ایک وار ان کے بیچ میں چلا اور یہاں سے یہ ایک دوسرے کے جتنے بھی انہوں نے ظلم کشمیری قوم پہ کیے، کشمیری لوگوں پہ کیے ہیں، وہ کل سے میڈیا کے ذریعے ساری دنیا کے سامنے آ گئی. اور جیسے کہ کل پی ڈی پی کے ایک لیڈر، یوتھ لیڈر نے کہا کہ اخوانیوں کو انٹروڈیوس کرانے والا، ٹاسک فورس کو انٹروڈیوس کرانے والا، اور 1987 میں جب ریگنگ کے ذریعے انہوں نے متحد محاذ کو یہاں ہرایا، اس کی ذمہ دار نیشنل کانفرنس. اور ایون انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آج ملیٹنسی جموں کشمیر میں آج دہشت گردی ہے، اس کی وارث بھی نیشنل کانفرنس ہے. اور اسی طرح سے نیشنل کانفرنس نے کچھ جوابی وار کیے ہیں. اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ان پارٹیوں کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگوں کی بات کرے اور لوگوں کی جو سکھ شانتی کی بات کرے. یہ دو خاندان صرف اس لیے لڑائی کر رہے تھے کہ کرسی ملے، اور جو انہوں نے آج تک جو ظلم کیے ہیں اس کی آڑ میں اپنے آپ کو سیف گارڈ کر سکے. اب لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں، چاہے عبداللہ ہو چاہے مفتیز ہو، لوگ اس بات کو آج پھر سمجھ چکے. اور کل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا نے ان کا حال دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں اب کچھ پرسنٹ لوگ جو ابھی تک اس دھوکے میں تھے کہ جو پی ایچ ڈی کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، انہوں نے بھی اب اس بات کو سمجھا ہے کہ پی ایچ ڈی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ان دو فیملیز کی لڑائی کرسی کی لڑائی ہے، اور کرسی کے لیے یہ ایک بار ساتھ ہوئی تھی. اور جب ان کو لگا کہ دونوں فیملیز ان کو لگا کہ کرسی اب ملنے والی نہیں، اس لیے اب انہوں نے ایک نیا جو پینترا کھیلا ہے تاکہ لوگوں کی سمپیتھی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے پہ چارج لگانا، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانا. یہ کل سے شروع کیا ہے کہ کس نے زیادہ ظلم کیے، کس نے کشمیری قوم کے ساتھ زیادہ ظلم کیے، تاکہ کچھ ووٹ مل سکے. لیکن اصل میں لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ پی ایچ ڈی کا کبھی وجود ہی نہیں تھا، اور ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھا ان کو لوگوں کی گریونس اور لوگوں کو سہولت کے لیے. آج یہ پوری دنیا دیکھ رہا ہے، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے بہت پہلے اس بات کو کہا تھا کہ یہ اپرچونٹس لوگوں کا ایک گروپ ہے جو کچھ خاص مقصد اور اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن اب وہ نہ پلیٹ فارم رہا، نہ وہ اتحاد رہا. اب یہ دو فیملیز پھر آپس میں بڑھ گئی. اور مجھے لگتا ہے کہ اب کشمیریوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ لوگ ہماری کشمیر کے لیے کچھ کرنے والے نہیں. یہ جو لڑائی ان کی ہے اپنی کرسی کی لڑائی ہے. اپنی پارٹی نے پہلے ہی بتایا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک دھوکہ ہے. تو اپنی پارٹی انشاءاللہ زمینی سطح پہ پہلے تو اپنی تنظیم مضبوط کر رہے ہیں، اور لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہے وہ آگے لیتے ہیں. تو باقی یہ پہلے ہی کشمیری لوگوں کو پتہ ہے کہ ان دو خاندانوں نے یہاں کیا کیا ہے. جموں کشمیر کے لوگوں جب 47 سے پولیٹیکل ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ سب لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے، کس نے کس وقت کرسی کے لیے کیا کیا ہے. البتہ آج لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. آج لوگ سب دیکھتے ہیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ اپنی پارٹی لوگوں کے لیے اور جموں کشمیر کے لیے انشاءاللہ کام کرے گی، تو آگے بڑھے گی انشاءاللہ. غریب لوگ خاص کر یا باقی جو مسئلے ہیں جموں کشمیر کے، انشاءاللہ اس کے لیے آخری دم تک محنت کریں گے. دیکھو پی ایچ ڈی ٹوٹے یا نہ ٹوٹے تو میرے خیال میں اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ کچھ لوگوں کو یہ اعتماد تھا کہ پی ایچ ڈی سے
یا باقی پارٹیاں بھی یہ سوچتے تھے کہ اگر پی ایچ ڈی متحد ہو تو اور بھی کوئی پارٹی اس میں شامل ہو سکتا ہے، مگر یہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں، تو باقی یہ قوم کے لیے، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہماری نوٹس میں آیا کہ کسی نے کوئی بات کی ہے، کوئی گلا شکوہ ہوتا رہتا ہے اس میں، لیکن یہ سوال ہی نہیں کوئی پی جے پی ٹوٹ جائے گی. یہ جو ہے نا، یہ جو اتحاد ہے، یہ ایک ہسٹری لکھ رہے ہیں، ہم نئی ہسٹری لکھ رہے ہیں. اس میں قلعے شکوے پرانے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے، میں اب بولتے ہیں ایسے ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہیں، کل سے لگ رہا ہے کشمیر کا مسئلہ کل سے باضابطہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہے. اور یہ جو آج کا مسئلہ ہے ہمارا اتحاد کا، یہ کسی کو غلط فہمی ہے، کوئی گلا شکوہ کرے تو آپ لوگ بولیں گے نہیں یہ ٹوٹ رہا ہے. ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت جو مسئلہ ہے ہمارے فیوچر کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے، یہ ہم ہسٹری لکھ رہے ہیں، نئی ہسٹری لکھ رہے ہیں کشمیر کی. تو کل سے یہ جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب دلی میں بیٹھے ہیں، اس کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے اور بڑے ہوپ فل ہیں انشاءاللہ. یہ 370 اور 35 کسی بھی صورت میں واپس آئے گا، کیونکہ یہ اس کا ایروجن ہوا، اس کا جو انہوں نے باضابطہ یہ ڈیلیٹ کیا، یا بولتے ہیں کہ ہم نے یہ ختم ہو گیا، یہ اٹ از اسٹل دیئر، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل پریمبل میں ہے کہ پریمبل آف کانسٹیٹیوشن نہیں بدل سکتے ہیں. یہ جو ہوا یہ اللیگل ایکٹ ہے، انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے. اور اس میں قانونی طور آپ اگر دیکھیں کہ میں بھی ایک قانون جاننے والا ہوں، میں نے بھی پریکٹس کی ہے، بہت 30-40 سال میری پریکٹس ہے. آپ دیکھیے سوال ہی نہیں ہے، یہ جو انہوں نے ایبروگیشن کیا ہے، یہ آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کیا انہوں نے. اس میں باضابطہ ہماری ججمنٹ سے بہت ساری کہ یہ جو 370 ہے، اگر آپ اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہیں، اسی کے ساتھ باقی اسٹیٹوں میں بھی، تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن اسمبلیاں بنانی ہے. ہر ایک جو بھی کریں گے آپ، اس میں ڈفرینٹ بنانا پڑے گا. ہر ایک قانون کے لیے آپ کو، اگر آپ بیسک چیز بدلانا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنے خوشی کے آپ نے مناتے کہ کسی نے کچھ کہا گلے شکوے کے تو بس اسے ٹوٹ جائے گا. آپ دیکھیے جناب، گارنٹی ہے ہماری، سوال ہی نہیں. اور ہم باقیوں سے بھی جو باقی باہر ہیں ہمارے یہاں ریاست جموں، اب دیکھیے جموں والے اکٹھے ہو گئے ہمارے ساتھ. اب دیکھا ہوگا خود ہی، وہاں ایک بڑا زبردست ان کی ایک میٹنگ ہو گئی تھی، اس میں سارے جموں والے باضابطہ ان کا مسئلہ ہے یہ ریاست جموں کشمیر لداخ اور جموں کا ہر ایک کا مسئلہ ہے یہ. تھینک یو. یہ تھوڑے صرف ہمارا مسئلہ نہیں تو آپ بولیں گے کسی نے شکایت کیا تو یہ ٹوٹ گیا. بھائی آپ سوال غلط فہمی مت رہیے، ہم جواب دینے کے لیے میدان میں آئے ہیں، تیار ہے. ہم تیار ہے اس کے لیے. کشمیری قوم اتنی نہیں، بالکل ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اسی لیے تو آپ نہیں کر رہے ہیں، الیکشن نہیں کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگ آپ کے خلاف ہیں، آپ نے جو کیا یا ایروجن کیا، باقی چیزیں کیا، اور آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشن کی توہین کی ہے. آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے.